تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسز کا بوجھ کم کرنے کے لیے IMF سے مذاکرات جاری، زراعت کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا بھارتی حملے کے دفاع میں 4 رافیل طیارے گرائے، کشمیر کے بغیر بھارت سے معاملات طے نہیں ہو سکتے۔ بغیر تحقیق کے شواہد کے پاکستان پر الزام تراشی ناقابل قبول، بلاول بھٹو کی سربراہی میں وفد کی UN سلامتی کونسل کے رکین سے ملاقات، کہا عالمی برادری جنوبی ایشیا میں دیرپا امن کے لیے تنازع سے قبل حل تلاش کرے۔ اور ساری دنیا نے دیکھا پاکستان ایک مضبوط ملک بن کر سامنے آیا، عالمی سطح پر پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا ساری دنیا کی نظریں کشمیر پر لگی ہیں، اقوام متحدہ کو اپنی قراردادوں پر عمل کروانا چاہیے۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسز کا بوجھ کم کرنے کے لیے IMF سے مذاکرات جاری، زراعت کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا بھارتی حملے کے دفاع میں 4 رافیل طیارے گرائے، کشمیر کے بغیر بھارت سے معاملات طے نہیں ہو سکتے۔ نیو یارک میں بلاول بھٹو کی وفد کے ہمراہ چین کے مستقل مندوب سے ملاقات، بھارتی اشتعال انگیزی پر چین کی حمایت پر اظہار تشکر، کہا مسئلہ کشمیر کا حل پائیدار امن کے لیے ناگزیر ہے، سنتاس معاہدہ معطل کرنا پانی کو ہتھیار بنانے کے مترادف ہے۔ اور کراچی میں ایک بار پھر زلزلہ، شدت 3 ریکارڈ، مرکز DHA مشرق میں 30 کلومیٹر کے قریب تھا، شہر قائد میں 24 گھنٹے کے دوران 9ویں بار جھٹکے محسوس کیے گئے۔ 31 وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کے لیے 662 ارب روپے ترقیاتی بجٹ مختص، وزارت دفاع کے لیے 11.55 ارب، NHA سمیت کارپوریشنز پر 332 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ معاشی شرح نمو کا ہدف 4.2%، زراعت 4.5%، صنعتی ترقی کا ہدف 4.3% مقرر۔ سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی نے اہم میکرو اکنامک اہداف کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے ترقیاتی بجٹ سکڑ کر 1000 ارب پر آنا خطرے کی علامت، محصولات میں خاطر خواہ اضافہ کرنا ہوگا۔ دیامر بھاشا ڈیم، سکھر حیدرآباد موٹر وے سمیت بڑے منصوبے ناگزیر ہیں، پائیدار ترقی کے لیے پالیسیز کا تسلسل برقرار رکھنا ہوگا۔ مثبت معاشی اشاریے، حکومتی پالیسیوں کی درست سمت کا منہ بولتا ثبوت، مارکہ حق کی تاریخ ساز فتح کے بعد ملک کو مستحکم عالمی معیشت بنانا ہدف، کرپشن کے خاتمے کے لیے تمام ادارے محنت کر رہے ہیں، شفافیت کے لیے اصلاحات کے حوصلہ افزا نتائج آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا FVR میں ریفارمز کے جائزہ اجلاس سے خطاب، تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے لیے عالمی شہرت یافتہ کمپنیوں کی خدمات لینے کی ہدایت۔ پاکستان علاقائی رابطوں اور ٹرانسپورٹ نیٹ ورک میں پیش روڈ انفراسٹرکچر پر سی پیک سے بڑھ کر اقدامات کر رہے ہیں۔ خنجراب سے گوادر اور کراچی کی بندرگاہیں منسلک کی، خطے میں معاشی نمو اور باہمی استحکام کے لیے مزید مواقع پیدا کرنا ہوں گے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا تہران میں اقتصادی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان ECO کے دیگر رکن ممالک کے تجربات سے فائدہ اٹھائے گا۔ اجلاس میں پاکستان، ترکی، تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان کے وزراء کی شرکت۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کا سفارتی محاذ، بلاول بھٹو کی قیادت میں 9 رکنی وفد امریکہ میں موجود۔ ٹرمپ انتظامیہ، اقوام متحدہ، OIC اور دیگر اداروں کے حکام سے ملاقاتیں شیڈیولڈ۔ وفد نیو یارک، لندن، برسلز اور ماسکو کا بھی دورہ کرے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا ہے پاکستان امن چاہتا ہے، اقوام متحدہ کو موقف سے آگاہ کریں گے۔ مسئلہ کشمیر کے حل تک امن ممکن نہیں، سنتاس معاہدے کی معطلی دریائے سندھ پر حملہ ہے۔ بھارتی قیادت کے بیانات امن کی بجائے دشمنی کے عکاس، پاکستان میں دہشت گردی کی بھارتی سرپرستی ثابت ہو چکی، انڈیا حقائق کو چھپا نہیں سکتا، پاکستان کا شدید رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان امن کا خواہش مند لیکن اپنی خود مختاری اور سلامتی کے دفاع کے لیے پرعزم ہے، مسئلہ کشمیر علاقائی امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار۔ طاقت اور دولت کا نشہ، سرعام بدماشی، جنگل کا قانون نہیں چلے گا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں بہن کے سامنے بھائی پر تشدد کرنے والا ملزم سلمان فاروقی قانون کی گرفت میں آ گیا۔
बहन दुआइयां देती रही लेकिन मुलजिम को रहम न आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को फोन लोकेशन की मदद से ट्रेस किया गया। ड्राइवर और गार्ड भी जेर हिरासत, गाड़ी तहवील में ले ली गई, मुकदमा दर्ज। नौशहरा में दिल दहला देने वाला वाकया। मुस्लिम टाउन में अगवा के बाद कत्ल का ड्रॉप सीन। हमला खातून को नंद और देवर ने मारने के बाद पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। मुल्जिमान का इतराफ जुर्म। निशानदही पर मकतूला की लाश की बाक़ियात बरामद। कत्ल में मुलविस तीसरे मुल्जिम की तलाश जारी। बयान हल्फी झूठा है, ना बानी पर लगाए गए इल्जामात झूठे हैं। सेशन कोर्ट लाहौर में 10 अरब हर्जाना केस की समाअत के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जवाबात। पैराग्राफ 2 का बराह रास्त जवाब देने से इनकार का। अगर कोई बात या फिक्रा आगे पीछे हो भी गया है तो क्या फ़र्क पड़ता है। इस दावे की तायद में कोई ज़बानी बयान रिकॉर्ड नहीं करवाना चाहता। दौरान समाअत शहबाज शरीफ और बानी PTI के वकील में तकरार। अदालत की वकला को आइंदा समाअत पर जिरा मुकम्मल करने की हिदायत। बानी PTI का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से फिर इनकार। लाहौर पुलिस की खुसूसी टीम के सामने पेश ही नहीं हुए। हुक्काम 4 घंटे इंतजार के बाद अडयाला जेल से वापस चले गए। कराची में 18 घंटे के दौरान 8 मरतबा ज़लज़ला। लांढी, पोर्ट कासिम, मलीर, कायदाबाद और अतराफ में मामूली झटके। शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज कायदाबाद के करीब था। बहावलपुर में अलमनाक वाकया। भूख से निढाल मुअम्मर खातून दम तोड़ गई। दूसरी बहन अस्पताल में जेरे इलाज। कमाने वाला कोई नहीं, कई रोज से भूखे थे। भाई भी अरसे से लापता है। जेरे इलाज खातून की गुफ्तगू। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। शिमाली और जनूबी इलाकों में वहशियाना बमबारी। मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 54 शहादतें। तादाद 54,470 से तजावज़। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गजा की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। इमदादी पॉइंट्स पर हमलों की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। दुनिया की बेहिसी, गजा में इंसानियत शर्मसार। गली गली आहें और सिसकियां। वाली सेहूनी बमबारी में जख्मी बच्चे की जिंदगी बचाने में मसरूफ। माएं भी बच्चों की मौत पर नोहा कना। रोजाना उठते जनाजों से गजा कब्रिस्तान में तब्दील। मौसम के बदलते रंग, कहीं गर्मी, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मानसहरा के सयाहती मकामात पर रिमझिम। बाबूसर टॉप पर जून में भी रुई के गालों की बरसात। मुजफ्फराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कल से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का इम्कान। एशियन चैंपियन अर्शद नदीम का हवाई शहर मियां चन्नू पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। फूल निछावर। वालिदा ने माथा चूम कर दुआएं दी। कौमी हीरो ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल शोहदा के नाम कर दिया। कहा ताउन पर हुकूमत का मशकूर। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की 4 रोज़ा तातीलात का ऐलान कर दिया। जुमा 6 से पीर 9 जून तक ईद की छुट्टी होगी। नोटिफिकेशन जारी। रेलवे का ईद के 3 दिन किरायों में 20% कमी का ऐलान। 5 खुसूसी ट्रेनें चलाने का प्लान। खबर यह भी है कि कराची में एक बार फिर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। शिद्दत 3 रिकॉर्ड की गई। जलजले के झटके 8:49 पर महसूस किए गए। जलजले का मरकज DHA मशरिक में 30 किलोमीटर के करीब था। जलजले के झटके 8:49 पर महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की गहराई 13 किलोमीटर थी। जलजले के झटके आइंदा 2 रोज तक महसूस किए जा सकते हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से ऐसा बताना है। कराची में 24 घंटों के दौरान 9 जलजले के झटके महसूस किए गए। कराची में एक बार फिर जलजले के झटके महसूस किए गए। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। कराची में कल से 9 बार जलजले के झटके महसूस किए गए। कराची वालों पर रात भारी गुजरी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे हफीज बलोच। आज का दिन मलीर, कायदाबाद, लांडी के मकीनों के लिए डरावने खौफ से कम नहीं। 1-2 बार नहीं बल्कि कई मरतबा उनके घर जलजले से लर्जे। लोग खौफ के मारे बाहर भागे। रात से जो 1 बजे से जलजले की सूरत हाल चल रही है
اور اس میں جو ہے کسی کے بچے ڈر کے مارے کوئی گراؤنڈ میں جا رہے، کوئی یہاں پہ آگے بیٹھ رہے. کچھ دیر اطمینان کے بعد جب مکین ہمت جوڑ کر گھر لوٹتے تو زلزلے کے جھٹکے واپس دل دہلا دیتے. بالکل ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہم لوگ پورے ہل گئے تھے. ہماری ایسے حالت ہو رہی تھی، بالکل چکر آ گئے تھے. رات سے نیند نہیں کیا، زلزلے کے جھٹکے آ رہے ہیں، کبھی سو نہیں پا رہے، کبھی اٹھ رہے ہیں پھر سو رہے ہیں، پھر تو جھٹکے آ رہے زلزلے کے، پھر سارے بندے باہر. 1 جون کی شام 5:30 بجے سے شروع ہونے والے زلزلے کے جھٹکوں کا سلسلہ جاری ہے. یہ ایک لانڈی فالٹ ہے، اس کی وجہ سے یہ ارتھ آ رہے ہیں. یہ چھوٹے ارتھ ہیں، اس سے زیادہ ارتھ یہاں انشاءاللہ نہیں آئیں گے، اس سے زیادہ میگنیچیوڈ کے. اور یہ جو ہے ہو سکتا ہے 1-2 دن یا ہفتہ لگ سکے کہ یہ سیٹل ہوتے ہوئے. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق تمام زلزلے کے جھٹکوں کا مرکز قائد آباد کے قریب تھا. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر خورشید عالم کے ساتھ حفیظ بلوچ، سما، کراچی.